آپ کا وہ معصوم سا دلارا جو آپ کے ساتھ گیا، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا، بیٹا آپ کے ساتھ گیا، اور وہ آپ کے ساتھ جا کر اس شیر سے جس کی کھال میں بھس بھر کر شیر کی صورت اس کو دے دی گئی ہے، اس تیندوے کو جس کی کھال میں بھس بھر کر صورت اس تیندوے کو کھڑا کر دیا گیا ہے، اس کے قریب جاتا ہے، کبھی ادھر سے گھوسے لگاتا ہے، کبھی ادھر سے لات مارتا ہے، فائٹ کرتا ہے، اپنے من کی دنیا میں خوش ہوتا ہے، لیکن اس کمسن کو معلوم نہیں ہے، اس بچے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ صورت تیندوا ہے، حقیقت تیندوا نہیں ہے، یہ صورت شیر ہے، حقیقت شیر نہیں ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے، اصول یہ ہے، صورت اپنے آپ میں کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو اور حقیقت اپنے آپ میں کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، جب صورت حقیقت سے ٹکراتی ہے بالآخر یہ کہ صورت پاش ہو جاتی ہے۔ بیائی بالکل اس طرح جیسے آج پوری دنیا میں اربوں کی تعداد میں 1.5 ارب مسلمان پوری دنیا میں اپنی ظاہری شکل و شباہت کے ساتھ کھڑا ہے، 57 مسلم ملک اور دنیا جہان میں مسلمان بستا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ان کے پاس بحری، بری، فضائی تمام تر طاقتیں ہیں، لیکن اندر ایمان کی مایا نہیں ہے، یقین کی دنیا آباد نہیں ہے، اللہ کی ذات پر ان کا یقین اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا یقین مطلوب ہے۔ صورت کا مسلمان دکھتا ہے، ادھر انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک اسلامی ملکوں کی اس تسلسل میں جہان بھر کی آبادی آباد ہے، لیکن اس آبادی پر نظر ڈالیے تو صورت کے مسلمان دکھتے ہیں، حقیقت کے مسلمان نہیں دکھتے۔ ان کا کرتا، ان کا پاجامہ اور جناب من، ان کی داڑھی، ان کی ٹوپی اور ان کے جبے، قبے، امامے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اندر کی دنیا پورے طور پر خالی ہے، اور بظاہر لگتا ہے کہ بھیڑ ہے، سیلاب ہے، جس کے بہ جانے کی وجہ سے سارا کفر بہ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس زمین پر کئی کروڑ کی آبادی میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کی پیشانی پر کسی طرح کی تبدیلی، بابری مسجد کو پورے طور پر مسمار کر دیا گیا، اس کی جگہ رام مندر ظالمانہ طور پر بنا دیا گیا، گیان باپی کی باری ہے، آگے چلیے تو متھرا ہے، اور آپ کے سی ایم نے عزت مآب سی ایم نقوی نے آج ریکویسٹ کی ہے اسمبلی ہاؤس میں کہ ہم مسلمانوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں کاشی اور متھرا دیں گے اور پھر ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن حالات پر نظر ڈالیں، یہ گزارشات آج سے نہیں ہو رہی ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اب بھی ہو رہی ہے، اور یہ بات دیگر ان گزارشات کا سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ اور بہت سے بے وقوفوں کی زبانیں کھلی، انہوں نے کہا ہمارا ٹارگٹ ہے 400 اور بعض کہتے 4 لاکھ مساجد تک، لیکن جن کی مسجدیں ہیں، جن کے مدرسے ہیں، جو وہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں، جو اپنی زمین نیاز کو چھکا کر اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں، جن کے لیے کہا گیا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، پروردگار نے جن کی صفات بیان کی ہے، جن کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، کیا وہ اس گھر کا تحفظ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ان گھروں کو بچا سکتے ہیں جن پر راتوں رات سے دوزخ پھیر دیا گیا اور صبح زمین کو ہموار کر دیا گیا؟ ادھر دلی کا مسلمان سو کر اٹھتا ہے، اس کے جذبات اور احساسات جاگتے ہیں، وہ خیال کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس زمین کو جا کر دیکھوں جہاں 600 650 700 سال پرانی مسجد کو زمین دوز کر دیا گیا، وہ جا کے دیکھنا چاہتا ہے، ملبہ بھی نہیں ملا، ہموار کر دیا گیا۔ اور اسی مسلمان کا حال یہ ہے، وہ سوگ تو کیا بناتا، کروٹ تو کیا لیتا، کردار میں انقلاب تو کیا برپا کرتا، اس نے مزید ایک گہری نیند کی ٹھان لی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے ہم اور ذرا لمبی نیند سونا چاہتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے آپ کا یہ نوابی کا انداز، پاؤں پھیلا کے بیٹھے نا شہزادے، دیکھو یہ گیم کھیل رہے، سبحان اللہ، اسی لیے آئے تھے یہاں، گھر رہ لیتے، بلانے گیا تھا کوئی، یہ پاؤں سمیٹے ذرا یہ رکھے، فون بہت سارے موبائل پڑے، وہ پڑے، بیان یوٹیوب پہ رکھو، اسے بند کرو، فالتو کی باتیں یار، عجیب دھندا چلایا ہوا ہے۔
آگے کو کے بیٹھے آپ حضرات، آگے آئیے. اتنی حساس گفتگو لوگ کرتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کیسے نوابوں کی طرح بیٹھتے ہیں. کیوں بلاتے ہو؟ مت بلایا کرو، مت جوڑا کرو یہ راہ و رسم کی دنیا. بہت سارے کام ہے لوگوں کو، محمد سیکھا کریں گے، آپ اپنی نوابی میں لگے. اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ اپنے کردار میں تبدیلی لائیں اور اس مسلمان کے خاکے میں آنے کی کوشش کریں جو مسلمان کا خاکہ اسلامی کردار کے ساتھ مذہب اسلام میں مطلوب ہے. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو جیسا مسلمان ہونا پسند کیا ہے، جیسا اللہ کا مطالبہ ہے، جیسا رسول اللہ کا مطالبہ ہے، جیسا شریعت اسلامی کا مطالبہ ہے، اسلامی صفات کے دائرے میں آ کر مجھے اور آپ کو مسلمان رہنا چاہیے. ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خود سے سوال کریں، رات کی تنہائی میں تاریکی میں لیٹ کر احتساب کریں، اپنے من کی دنیا میں جا کے خود سے پوچھیں وہ مسلمان جو خدا کے یہاں مطلوب ہے میں ہوں؟ اگر نہیں تو پھر کیوں نہیں؟ اب تک کہاں ہوں؟ کس جگہ پر چل رہا ہوں اور کن بے راہ رویوں کا شکار ہوں؟ کس زندگی کی راہوں میں گم ہوں؟ مجھے لوٹنا چاہیے اور اپنے کردار پر اسلامی سانچے میں خود کو ڈھال کر وہ تمام تر مومنانہ صفات اپنے کردار پر نافذ کرنی چاہیے جس کی وجہ سے میں حقیقت کا مسلمان کہلایا جا سکے. حقیقت کا مسلمان جب کبھی اس کے مقابل باطل صورت آئے گی اور وہ اپنے آپ میں کتنی بھی طاقتور ہوگی تو نتیجے میں یہ کمزور سے کمزور درجے کی حقیقت کا مسلمان اس کے سامنے ڈٹ جائے گا، سیدھا کھڑا رہے گا اور وہ کہے گا زبان حال سے جان تو دی جا سکتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا ہوا ایمان نہیں دیا جا سکتا. چنانچہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اس نوع کی تمثیلات کچھ اس حوالے سے آپ دیکھیں. حضور پاک علیہ السلام کے اصحاب میں ایک صحابی ہے سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ. مکہ مکرمہ کے ظالموں، جابروں اور باطل طاقت کے تمام تر بڑے لوگ موجود ہیں اور وہ اپنے ظالمانہ کردار سے حضرت خبیب پر مستقل ظلم کو جاری رکھے ہوئے ہیں، روا سمجھے ہوئے ہیں. ایک طرف یہ خبیب ہے جس کو نیزوں سے اور تلوار کی نوک سے اور برچھیوں سے اور تیروں کی نوک سے اس کو لہو لہان کر دیا گیا ہے، پورے جسم سے خون بہ رہا ہے. اللہ کا یہ بندہ، حضور پاک کا یہ دیوانہ صحابی زخموں سے چور ہے، پورا جسم لہو لہو ہے. ادھر کفار مکہ میں ایک ظالم ٹولہ یہ کہتا ہے خبیب کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تمہاری جگہ محمد عربی کو لایا جائے، تمہاری جان بخش دی جائے. اب خود سیدنا خبیب اپنی پوری طاقت کو توانائی کو جمع کرتے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں یہ اسلام کی وہ حقیقت تھی جو خبیب میں پائی جاتی تھی، یہ حقیقت کا وہ اسلام تھا جو خبیب کے رگ و ریشے میں دوڑتا تھا. خبیب نے کہا اور ظالموں سنو، تم یہ کہتے ہو میری جان بخشی جائے، میری جگہ نعوذ باللہ 1000 بار توبہ محمد رسول اللہ کو لایا جائے. مجھ خبیب کا بھی جواب سن لو، مجھ خبیب کی زبان سنو. میں یہ کہتا ہوں کہ میری جان بخش دی جائے اور میرے پیارے آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، مجھ خبیب کو یہ بھی گوارا نہیں. 1000 ایسی جانیں محمد الرسول اللہ کے قدموں پر نثار ہے. ایک طرف وہ ہے جو جان دے رہے ہیں، ایک طرف ہمارے شہزادے موبائل پاک نہیں کر پا رہے. اجی مول صاحب کیسے چھوڑ دوں بتاؤ، انسٹاگرام بات نہیں بدلی، ایسی مزے کی ویڈیو بس کیسے چھوڑ دوں، آپ ہی بتا دوں. اجی بڑی مہنگی، اب تو ڈاؤن لوڈنگ کا سسٹم ختم ہو گیا، اب تو وائی فائی کے چور محلے گور جگہ جگہ خوب ملیں گے آپ کو. وائی فائی کے چور، پاسورڈ توڑنے والے ایکسپرٹ یہ وہی ہیں
ان کو دیکھ کے اندازہ لگائیے کہ کہاں تک جا سکتے ہیں، جن کے ذہن کی دنیا اس درجے تیزی پکڑے ہوئے ہے۔ اگر یہ کسی مثبت ٹریک پر لگائے گئے ہوتے، ان بچوں کی حفاظت کی گئی ہوتی، مدرسوں کے حوالے کیا گیا ہوتا، کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت سے ان کو ہمکنار کیا گیا ہوتا، تو آج نتائج کچھ اور نکلتے۔ یہ وائی فائی کا پاسورڈ نہیں چرا رہے ہوتے، پھر یہ اپنی زندگی کو اسلامی طرز پر لا کر، اسلام کے سانچے میں ڈھل کر امت کی تعمیر و ترقی کا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، سورت کے مسلمان سے اس زمین پر کوئی منفعت حاصل نہیں ہونے والی۔ 20 کروڑ حکومت کی آنکڑوں میں آپ 18 تو ہیں آخری درجے میں، لیکن مجھے بتائیں، کیا آپ اس اسلامی کردار کو زندہ کرتے ہیں؟ کیا میرے اندر وہ اسلامی کردار چھلکتا ہے جس کردار کی ہمیں ضرورت ہے؟ کیا میں اور آپ کہیں نہ کہیں روایات کی بنیاد پر، اظہار یکجہتی کی بنیاد پر، کیا باطل کی ہاں میں ہاں ملانے کو تیار نہیں ہے؟ کیا ملا نہیں رہے ہیں؟ کیا مصلحت کے خانوں میں دبے ہوئے لفظوں میں خفیہ طریقے پر شرک کو قبول نہیں کرتے چلے جا رہے؟ اور اگر یہ سب ہو رہا ہے تو اس لیے ہو رہا ہے کہ اندر کی دنیا میں صورت کا مسلمان چھلکتا ہے، حقیقت کا مسلمان نہیں۔ اس لیے خوب محبت کے ساتھ رہیے۔ ملک آپ کا، آپ کے ابا جی کا، ملک ہمارا، ہمارے ابا جی کا، ہمارے آباء و اجداد کا، اس کی تعمیر و ترقی میں، اس وطن کو وطن بنانے میں ہمارے اجداد کا خون شامل ہے۔ خوب یاد رکھیے، دن رات ملک کے لیے اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے آگے بڑھیے، مگر خدارا اتنی آگے نہ جائیے کہ آپ کسی کی گٹھڑی کی حفاظت میں اپنی جوتی گوا بیٹھے، کہ صاحب اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور پہنچ گئے اس حد تک کہ وہ روا روی میں، دیکھا دیکھی میں اس طور پر جا چکے ہیں، اس حد تک آ چکے ہیں۔ کسی نے مسئلہ پوچھا تو مفتی نے لکھ دیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا اور یہ اسلام کی دنیا چھوڑ گیا ہے، یہ نہیں معلوم کہاں سفر کر رہا ہے۔ اس لیے سورت کے مسلمان، سورت کے اسلام سے باہر آئیے۔ یہ خول کا اسلام، چارپائی کے نیچے بڑھ کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اس بار اس لفظ کو، اس کلمے کو اپنے دل کی دنیا میں جگہ دیجئے۔ جیسے بار بار آپ کہتے اور سنتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، ویسے یہ آپ کے کردار میں چھلکے اور دنیا کی کسی طاقت کا خوف آپ کو نہ ہو۔ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں۔ اسی کی دوسری مثال سیدنا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینے جانے لگے، کفار نے روکا، ٹولے نے، باطل نے، سرکش نے روکا، آگے بڑھے۔ صہیب کہاں چلے؟ حضور کے قدموں پر نہیں جا سکتے، جانا تو طے ہے، تیرا باپ نہیں روک سکتا، جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ کے قدموں کی خواہ مطلوب ہے، نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں رہے اور آقا وہاں رہے۔ تب پھر اگر جانا ہی چاہتے ہو تو تم مکے کی زمین پہ آئے تھے، پاس پلے کچھ نہیں تھا، سارا مال چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اب دیکھیں، بظاہر ایک صورت ہے اور حقیقت سے ٹکرا رہی ہے۔ اس صورت کا خاتمہ یقینی ہے اور اس حقیقت کا زندہ رہنا، زندہ اور جاوید رہنا اور ابھرنا یقینی ہے۔ یہ حقیقت چیخ کر بول رہی ہے، کہہ رہے ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، بار بار سنو، 1000 بار یہ مال چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور مدینے کی ہجرت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آقا جا چکے ہیں، کسی صورت یہاں نہیں رہوں گا۔ یہ مال جو مکے کی زمین پر کمایا گیا تھا، یہ سارا کا سارا مال آپ کے حوالے ہے، میں چلا ہوں مدینہ طیبہ کی جانب۔ اسی زمین پر ابو سلمہ ہے، ان کی شریک حیات ام سلمہ ہے، باطل طاقت سامنے کھڑی ہے۔ کہاں چلے ہو؟ کہ مدینے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ آقا جا چکے ہیں، کہ تنہا جاؤ گے؟ ام سلمہ کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ بیٹی ہے ہماری، کسی صورت نہیں جا سکتے۔ ادھر چیلنج کیا گیا ہے
کیونکہ صورت کا نہیں تھا، حقیقت کا اسلام تھا۔ ان کی زبان میں، کردار میں، فکر میں، سوچ میں، دل اور رات میں حقیقت کا اسلام تھا۔ معاف کیجئے گا، وہ عملی نفاق سے پاک تھے، وہ زبان میں کچھ اور وہ قال میں کچھ اور حال میں کچھ، یعنی کردار میں کچھ ہو اور کہتے کچھ ہو، ایسا نہیں تھا۔ صاف ستھری بات جو زبان سے کہتے تھے وہی ان کے کردار پر چھلکتا تھا۔ بار بار کہا اور کہا باطل طاقت سے سنو، ام سلمہ کو لے جانے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر میں چلا حضور پاک کے قدموں میں چھوڑے جاتا ہوں۔ آپ غور تو کریں کون سی شے ہے، وہ ہے کیا اندر کی دنیا میں جو ان فیصلوں پر مجبور کر رہا ہے، اور رضا یعنی راضی ہے بندہ، کسی صورت اس کو کوئی شرمندگی اور پشیمانی نہیں ہے اور کسی طرح اس کو کوئی خوف نہیں ہے، چھوڑے چلے جاتا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اپنی دنیا کو داؤ پر لگا رہا ہے، اسلام کی حقیقت سے پورے طور پر آشنا ہے، پورے طور پر سرشار ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب حقیقت کا اسلام کر سکتا ہے، صورت کا اسلام یہ سب نہیں کراتا۔ میں اور آپ صورت کے اسلام پہ جیتے ہیں، تبھی تو صورتحال ہے کہ فجر کی نماز ایک سب 400-500 گز کی مسجد 3 منزلہ بنی ہوئی، 700-800 ہزار لوگوں کی جگہ، اور فجر میں کتنے لوگ ہیں؟ یہی جمعے میں آئے تو 700 ہو گئے، 800 ہو گئے، 1000 ہو گئے۔ اب یہ اگلے دن فجر میں اتنی کم تعداد کیوں ہے؟ یا اسی دن فجر میں جمعہ کے دن جمعے کی نماز سے پہلے فجر میں ایک سب ہے، اور یہ دن نکلتے بڑھتے بڑھتے جمعہ جیسے آیا یہ 1000 کہاں سے ہو گئے؟ پتہ چلا میاں یہ آسمان سے ٹپکے، یہ ابھی پیدا ہو رہے ہیں تازہ دم، نہیں، یہ صورت کے اسلام پر جیتے ہیں۔ جمعہ 8 دن، اجمل صاحب ٹائم نہیں ملتا، کیا کروں، اتنا مارے گا نا خدا بھوٹان بنا دے گا حضرت۔ دولت کے سارے اچھلتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ کاروباری مصروفیت ہے، نماز کی توفیق نہیں، نماز کے قریب نہیں، مصروفیت ہے جی۔ میاں اس زمین پر ایسے چراغ بھی خدا جلاتا ہے کہ ابھی وہ بجھے ہوئے دیے کی بانی تھے، کوئی نہیں پوچھتا تھا، آن کے آن فیصلے تبدیل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور ایسا بدلا جاتا ہے۔ کل کا فقیر آج کا حاکم ہے، آج کا حاکم کل کا فقیر ہوگا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب تراشے میں لکھا ہے، بہت مختصر سا واقعہ۔ شیخ لکھتے ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا، دروازے پہ کسی نے صدا دی، فقیر آیا، اللہ کے نام پہ کچھ کھلا دوں۔ یہ شخص جو اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اس نے کہا دیکھو کون ہے؟ کہا جی وہ سائل ہے۔ کہا فوراً چنگیری میں دلیا میں روٹی لو اور کٹوری میں سالن لو اور اس غریب کو دے کے آؤ۔ یہ خاتون نے کھانا پیک کیا، دروازے پہ پہنچی، پردے کے ساتھ کھانا دے رہی ہے، اور یوں پردے کے ساتھ کھانا دیتے دیتے جھروکے سے نظر پڑی تو چیخ ماری، دلیا پھینک دی، دوڑ کے چلی آئی، شوہر سے آ کے لپٹ گئی۔ کہ ہوا کیا قصہ ہے؟ کیا ہوا بابو کو؟ کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی بابو کو کچھ نہیں ہوا، وہ باہر دروازے پہ فقیر کو صدا لگا رہا ہے، وہ میرا پہلا شوہر ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہاں کیا ہوا تھا؟ اب اس نے آگے سے جواب میں کہا ہوا یوں تھا جیسے آپ اور میں ایک چارپائی پہ روٹی کھا رہے ہیں، ویسے یہ اور میں ایک چارپائی پہ روٹی کھا رہے تھے، ایک دسترخوان پہ بیٹھے تھے، کسی فقیر نے صدا لگائی، اس نے دروازے سے دھکے دے دیے، اس کو بھگا دیا۔ اب جب یہ کہانی سنا کہ فارغ ہوئی جو موجودہ شوہر ہے، اس نے آگے سے بڑھ کے کہا اس فقیر کو دیکھا تھا؟ کہ نہیں دیکھا تھا۔ کہا وہ فقیر جو تیری چوکھٹ سے دھکے دیا گیا تھا تیرا موجودہ شوہر ہے، خدا کا نظام ہے، تبدیلی لاتا ہے، کل کا فقیر آج کا شوہر ہے اور آج کا فقیر کل کا شوہر۔ کس پر اچھلتے ہو؟ چودراہٹ پر؟
किस पर उछलते हो? जमीन के टुकड़ों पर किस पर उछलते हो? दो चार पांच बच्चों पर किस पर उछलते हो? किस बात का ख्वाब है? किस बात की ताकत का नशा है? आखिर कौन से नशे में जी रहे हो? मियाँ, इस जमीन पर अगर अकड़ के चलोगे, निशान इबरत बना दिए जाओगे। आपसे पहले हजार ताकतों के लोग इस जमीन पर थे, लेकिन वो आज नहीं है, उनका नाम और निशान नहीं है, कोई नाम लेवा नहीं है। मेरे भाई, लौट आए अपने किरदार पर, इस्लाम को जिंदा करें, सूरत के खाने से निकलें, हकीकत के खाने में आए, अपने आप को मुसलमान शो करें, मुसलमान जाहिर करें। नौजवानों की खिदमत में गुजारिश करूंगा, चेहरे पर सुन्नत सजाएं, दाढ़ी रखें, मुल्ला बने, फिर कह रहा हूं मुल्ला बने। ये खौफ आपको मारे नहीं अंदर। अजमल साहब दाढ़ी रख ली, अभी तो बड़ी तादाद कुछ ऐसे बेवकूफ जवानों की मुस्लिम मुआशरे में, अरे अभी तो ब्याह भी नहीं आया साहब, बताओ भी दाढ़ी रखवाओ क्या, बताओ रिश्ता भी नहीं आने। इन बेवकूफों से भी पूछे निकाह के नाम, अरे मियाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने आपके निकाह में जिसको रखा है, जिसको आपका साथी बनना है, वो आपका मुंतज़िर है। ये रिश्ते बना दिए गए हैं, तय है खुदा के यहाँ से निजाम। और अगर हुजूर की सुन्नत पर अमल करके आपको लगता है कि आप एक अच्छी बीवी से महरूम कर दिए जाएंगे, तो फिर ये वाक़ईतन वही खाना है जो सूरत के इस्लाम का खाना। बादों को खौफ सता रहा है, मोल साहब मत ड्यूटी पे जाऊं जी, अजी वहां जाऊं देखो, और बताओ अगर मन ने दाढ़ी रख ली तो पकड़ के मारने का नहीं। अरे मियाँ, इस पर बस एक जुमला किए देता हूँ, ऐसी हजार जिंदगी से वो एक मौत अच्छी है जो आपको उस पाक रब के नाम पर दे दी जाए, ताकि आप अल्लाह के हुजूर खड़े होकर कह सके कोई कसूर नहीं था, तेरे नाम पे मौत पाके आया। इसलिए जवानों से अर्ज कर रहा हूँ, चेहरे पे सुन्नत सजाइए। मैं आपको हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ किसी पर जबर कीजिए, किसी पर जुल्म कीजिए, किसी के साथ ज़ियादती कीजिए, नहीं, मेरा मकसूद हरगिज़ ये नहीं है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इस्लामी खाने में आइए, और इस्लामी खाना ये है, बड़ों का एहतराम कीजिए, छोटों पर शफकत कीजिए, पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक कीजिए। पड़ोस में कौन है? अजीमल साहब हमारा पड़ोसी तो मुसलमान नहीं है। यही तो आपके इम्तिहान की घड़ी आन पहुंची है, यही तो इस्लाम आपसे मुतालबा कर रहा है। वो आपका पड़ोसी जो मुसलमान नहीं है, मुसलमान था तो रवादारी आप कर रहे थे, मुसलमान था तो ख्याल आप कर रहे थे, मुसलमान था तो आप देख रहे थे, उसका ख्याल रखते थे। अब ये आपके लिए एक आजमाइश की घड़ी है, पड़ोसी मुसलमान नहीं है। खबरदार, ऐसा न हो कि आप पेट भर कर सो जाए और वो भूखा सोता रहे। आपके ऐसे मुसलमान होने पर हजार लानत है। इंसानियत की दुनिया से आता हुआ हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक उम्मती, गो कि वो मुसलमान नहीं है, आपका पड़ोसी है, पहलू में सोता है और भूखा सो रहा। इसलिए इंसानी बुनियादों पर